22 رجب کیا ہے صاحب؟ رجب کے مہینے کی اپنی بہت بڑی خصوصیت ہے، لیکن جب 22 رجب آتی ہے تو اہل سنت والجماعت کے لوگ اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ کس کی فاتحہ کرتے ہیں؟ فاتحہ کیا ہوتی ہے؟ فاتحہ ہوتی ہے ایصال ثواب۔ فاتحہ کا معنی ہے کہ ثواب کو پہنچانا۔ اللہ کو ثواب کی ضرورت نہیں، ثواب کی ضرورت بندوں کو ہوتی ہے۔ ثواب کو پہنچانا کسی ایک ولی کے نام پر، ثواب کو پہنچانا پیارے حبیب علیہ السلام کی ذات پر، یہ ایصال ثواب فاتحہ اس کو بولتے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ نہیں دلانا، فاتحہ شرک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے یہ سمجھ لیا کہ فاتحہ جو ہے اللہ کو دلائی جاتی ہے اور تم خود مشرک ہو گئے۔ بولے ہم کیسے مشرک ہو گئے؟ اس لیے مشرک بن گئے کہ اللہ کو کسی ثواب کی ضرورت نہیں، ثواب کی ضرورت بندوں کو ہوتی ہے، اور ہم فاتحہ جو ہے بندوں کو دلاتے ہیں اور ثواب جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ان کو پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے مراتب کو اور بلند کیا جائے، ان کی قبر کو اور منور کیا جائے۔ اور تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم فاتحہ اللہ کو دلاتے ہیں، ایسا کرنے والا مشرک ہو جائے گا، ایسا کرنے والا کافر ہوگا۔ عزیزان محترم، فاتحہ جو ہے اس کا ڈیفینیشن یہی ہے، اس کا ترجمہ یہی ہے کہ ایصال ثواب، کسی بزرگ کے نام پر جو ہے کچھ پڑھ کے، کچھ کسی کو کھلا کے اس کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ بزرگ کو پہنچانے کا نام فاتحہ ہے۔ تو 22 رجب جو ہے انسانوں کے ذہنوں کو کھولتی ہے۔ جب 22 رجب آ جائے تو اہل حدیث مکتب فکر کے اور دیگر مکاتب فکر کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک فوٹو بہت وائرل کرتے ہیں، کنڈے ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے کھیر ہوتی ہے، بازو میں کھٹوری میں جو ہے کھیر ہوتی ہے، پوریاں ہوتے ہیں، اس کا پھر بائیکاٹ کرتے ہیں، اس کو نشان مارک بنا کر حرام ہے، شرک ہے، کفر ہے، اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ پھر بازو میں وہ مکتب فکر کے مولوی صاحب اپنا ایک بیان دیتے ہیں۔ یہ 22 رجب سے پہلے اور بعد میں شوشے چھڑتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ 22 رجب ہے کیا؟ پھر بعض لوگ جو ہے یہ اہل سنت والجماعت میں 22 رجب اتنی مشہور ہو گئی، اتنی مشہور ہو گئی، جب بھی 22 رجب آئے تو ہر گھر میں کنڈوں کی فاتحہ ہوتی ہے، ہر گھر میں کھیر اور پوری کی فاتحہ ہوتی ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کو چھوڑ کر اہل حدیث اور دیگر مکاتب فکر نے یہ سوچا کہ 22 رجب کی فاتحہ میں لوگ اتنے انوالو کیوں ہیں، کیوں اس قدر زیادہ فاتحہ دلائی جاتی ہے، لہذا اس کا بائیکاٹ کرو، لہذا اس کو جو ہے صفحے ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ ایک ذہن میں لوگوں کی باتوں کو پھیلا دیا۔ 22 رجب امام جعفر صادق کی ہم فاتحہ دلاتے ہیں، اور وہ لوگوں نے یہ شوشہ چھیڑا، لوگوں کے ذہنوں کو ایسا منتشر کیا کہ 22 رجب کو صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ وہ اس دن مر گئے تھے، نعوذ باللہ وفات ہو گئی تھی ان کی، اور لہذا آج مسلمان جو ہے گمراہ ہو گیا۔ شیعہ کا طریقہ ہے فاتحہ دلانا اور ان کے نام پر بددعا کرنا، لعنتیں بھیجنا، لہذا یہ چیز مسلمان عام کر لیے اور 22 رجب کی فاتحہ دلانا حرام ہے، کیونکہ 22 رجب کی فاتحہ دلانے سے امیر معاویہ پہ لعنت بھیجنا مقصود ہے، بلکہ ایسا لوگوں میں جو ہے بیان کر دیے۔ کیوں؟ پھر یہ بھی بات بتائے کہ 22 رجب کی فاتحہ دلائی جاتی ہے امام جعفر صادق کے نام پہ، یہ سب کے یہاں پر مشہور ہے اور یہی سچ ہے۔ اب وہ اہل حدیث اور دیگر مکتب فکر کے لوگ کیا کیا آپ کو معلوم؟ پہلے تو حضرت امیر معاویہ کی وفات بتائے، اس کے بعد یہ بتائے کہ دیکھو سوچنے کی بات ہے، ذہن کو فریش کرنے کی بات ہے، تھوڑا عقل مندی سے کام لو۔ 22 رجب جو ہے فاتحہ یا تو ولادت پہ ہوتی یا تو وفات پہ ہوتی۔ اب 22 رجب پہ وفات صرف صحابی رسول امیر معاویہ کی ہوئی رضی اللہ عنہ، اور امام جعفر صادق کی فاتحہ تم دلا رہے ہو، ان کی اس دن نہ وفات ہے نہ ولادت ہے، پھر گئی کی فاتحہ۔ اب اہل سنت والجماعت کے جو بھولے بھالے لوگ ہیں وہ فوری جو ہے الرٹ ہو جاتے اور بولتے کہ صحیح بات ہے، 22 رجب کو نہ ولادت ہے نہ وفات ہے، وفات ہے تو بھی صحابی رسول کی ہے، پھر سوچنے کی بات ہے۔ تو فوری وہ مکتب فکر کے لوگ بولتے ہاں یہ جو وفات ہے یہ شیعہ والے ان پہ لعنت بھیجنے کے لیے لوگوں میں مشہور کر دیے۔
اب یہ بھی کیا کرتے اس کو صحیح بات بول رہے نا بھی بول کے ذہن کو لگا کے وہ چیز چھوڑ دیتے. عزیزان محترم، اب آپ کو اصل بات بتاؤں. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی ولادت جو ہے ربیع الاول کے آخری مہینے میں ہوئی. بعض مفسرین بتائے کہ 17 ربیع الاول کو امام جعفر صادق کی ولادت ہوئی اور وفات جو ہے 15 رجب المرجب کو ہوئی. ولادت کا ڈیٹ الگ ہے، وفات کا ڈیٹ الگ ہے. پھر 22 رجب کو کئی کی فاتحہ ہے. اب جو ہے لوگوں کے ذہن منتشر ہو جاتے، لہذا اب جو ہے 22 اب اہل حدیث کے لوگ کیا کرتے، پہلے تو فاتحہ کا بائیکاٹ کر رہے تھے، اب بولتے کہ ٹھیک ہے 22 رجب ہی کو کیوں دلانا، دوسرے بھی دن دلا لو. وہی دن دلانا بول کے کیا ہے، دوسرے دن دلا لو، تیسرے دن دلا لو، آس پاس کبھی بھی دلا لو. یہ دن دلانا کیا ہے بولے تو اس کے لیے تھوڑا پڑھنا پڑتا. تھوڑے کتابوں کو وہ ولادت کی ڈیٹ دیکھ لیے، کونے میں آخری صفحے پہ وفات کی ڈیٹ دیکھ لیے، بیان میں جا کے نہ وفات ہے نہ ولادت ہے، حضرت امیر معاویہ کے نام پہ لعنت ہے بول کے وہ لعنت بھیجتے بول کے سب لوگوں میں مشہور کرتے. وہ جو پہلے ولادت کی ڈیٹ پڑے تھے تھوڑا آگے بھی پڑھتے رہنا، پڑھتے رہے تو معلوم ہوتا کہ 22 رجب کی حقیقت کیا ہے. اب آپ کو میں بتاؤں کہ 22 رجب کی حقیقت کیا ہے، پھر وہ آیت شریفہ کو کوٹ کرتے ہوئے بتاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن فریش ہو جائے. اللہ کیا بولا اپنے کلام میں، اس کی نعمت اور اس کے فضل کے ملنے پہ شکر مناؤ، فلیفرحوا، خوش ہو جاؤ. اب انسان کو کیا ہوا، کام کر رہا تھا اپنے مالک کے پاس، جاب کر رہا تھا، اس جاب اتنا اچھا کرا کہ اس کا مالک خوش ہو گیا. خوش ہو کے کیا بولا اس کا باس، میاں تم بڑا اچھا کام کرے لہذا تمہاری سیلری 30-40 ہزار ہے، ایک مہینے کی ایکسٹرا تمہارے کو ہم جو ہے اپنی جانب سے سیلری دے رہے. اتنا خوش ہو جاتا انہیں جو ہے وہاں سے آفس سے نکل کے گھر تک جو ہے اس کا اسمائل بن جاتا، اس کا پھر پورے جو ہے چوکڑے کھل جاتے اس کے ڈال کے، خوش ہو جاتا. یعنی تو گھر سے کچھ بڑے جو ہے بھاری بھرکم کھانے کی چیزیں اپنی بیوی کو لا کے دیتا، خوش ہو جاتا. بھائی انسان کی طبیعت ہے، کوئی اچھی چیز دیکھ لیے تو خوش ہو جاتے. تو عزیزان محترم یہ انسان کا نیچر ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو. تو اللہ بھی یہی بولا کہ تم جو ہے دنیا دار کی نعمت ملنے پہ خوش ہو جاتے نا، تو ایسے ہی خوش ہو میری نعمت اور میرے فضل ملنے پر، اور اس خوشی کے ساتھ میرا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو. اور یاد رکھو جب شکر کرتے نا، لئن شکرتم، جب شکر کرو گے لأزیدنکم، بہت سے بہت زیادہ تم کو میں اور عطا کروں گا. یہ اللہ نے اصول بتا دیا، یہ سبب حضور کے ذریعے سے امت میں پھیلا دیا. اب جب اللہ بول رہا ہے کہ نعمت اور فضل کے ملنے پہ خوش ہونا اور شکر بجا لانا، تو عزیزان محترم یہ اللہ کے نیک بندے کیا کرتے، ہر آیت پہ ایمان لاتے، پورے دین محمدی اسلام کی تمام شریعت کو قبول کرتے. اب حضرت تمام ائمہ اہل بیت میں حضرت امام جعفر چھٹے امام ہیں. پہلے امام حضرت علی المرتضیٰ ہے، دوسرے امام اہل بیت حضرت حسن ہے، تیسرے امام اہل بیت امام حسین ہے، چوتھے جو ہے علی زین العابدین ہے، پانچویں امام جو ہے محمد باقر ہے، اور چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق ہے. حضور کے بعد دین اسلام کو زندہ کرنے کے لیے سب سے بڑا رول ماڈل اگر کسی کا رہا تو حضور کی حدیث کے مطابق ایک قرآن رہی، دوسری اہل بیت رہی. تو اہل بیت کا بہت بڑا ماڈل رہا دین اسلام کو پھیلانے کے لیے. تو اہل بیت میں پورے 12 امام ہیں جنہوں نے دین کی تبلیغ کی. ابھی ایک امام آنا باقی ہے جن کو امام مہدی کہتے ہیں. تو حضرت علی آپ کو معلوم ہے کہ ولایت کا منبع ہے حضرت علی. ولایت حضرت علی سے شروع ہوئی، اور ولایت میں سب سے بڑا مرتبہ جو ہے وہ غوثیت کبریٰ کا ہے. آج جو ہے آپ کو علمی باتیں کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کھلے. تو واقعے وغیرہ سنانے کی بات نہیں ہے، آپ کے ذہنوں کو کھولنا مقصود ہے. تو غوثیت کبریٰ ایک مقام ہے ولایت کا. ولایت کی کیٹیگریز ہوتی، مرتبے ہوتے، تو سب سے بڑا مرتبہ ولایت کا غوثیت کبریٰ ہے. اور وہ غوثیت کبریٰ مولا کائنات کو عطا ہوئی اللہ کی طرف سے. حضور آخری نبی ہے، اور حضور کی نبوت کی انتہا حضور پہ ہوئی، اور ولایت کی ابتدا مولا کائنات پہ ہوئی. تو مولا کائنات کو غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز کیا گیا. اب مولا کائنات کے وصال کے بعد وہ غوثیت کبریٰ کا جو منصب ہے
وہ منصب امام حسن کو عطا ہوا. اب امام حسن جو ہے وہ منصب کو لے کے لوگوں کو لے کے چلے. اس کے بعد امام حسین کو وہ منصب عطا ہوا اور امام حسین نے اس منصب کو حاصل کیا اور اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، اسلام کو زندگی بخشنے کے لیے کربلا میں شہادت پائی. یہ منصب کی وجہ سے یہ منصب عطا ہوتا ہے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے. اب پھر وہ منصب جو ہے آپ کے بیٹے علی زین العابدین کو دیا گیا، اس کے بعد محمد باقر کو دیا گیا. اب امام محمد باقر کا انتقال ہوا تو اب وہ منصب غوثیت کبریٰ کا بہت بڑا منصب ہے. 22 رجب کے دن وہ منصب، وہ بڑا فضل، وہ بڑی سب سے بڑی نعمت جو ہے حضرت امام جعفر الصادق چھٹے امام اہل بیت کو دیا گیا. اب دیکھو ایک انسان کو تھوڑے پیسے زیادہ ملے تو خوش ہو جاتا، اپنے فطرت کے حساب سے قرآن نہیں پڑھا، وہ آیت نہیں پڑھا، کوئی بھی چھوٹی نعمت ملے تو خوش ہو جاتا، کوئی اچھا کام بنے تو خوش ہو جاتا. اور اللہ جب خود سے بولے کہ نعمت اور رحمت ملنے پہ، فضل ملنے پہ خوشی مناؤ، تو ولایت میں سب سے بڑا اونچا مقام غوثیت کبریٰ کا ہے. اور وہ مقام امام جعفر صادق کو 22 رجب کو ملا. اب 22 رجب کو ملا تو کیا لوگ قرآن کی آیت کا انکار کریں گے کیا؟ خوشی تو منائیں گے نا. بڑا مقام ملا، بڑا اسٹیٹس ان کو ملا تو آپ خوب خوش ہوئے اور اس خوشی کا اظہار آپ کیے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیے اور اس شکرانے پہ کیا کیے؟ چھوٹی فاتحہ کرے، فاتحہ کر کے لوگوں کو کھانا کھلائے. عزیزان محترم، اللہ کو ان کی ادا بہت پسند آئی. اور یہ تمام لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، 22 رجب جب بھی آئی تو حضرت امام جعفر صادق کے نام پر فاتحہ دلاتے، کنڈوں کی نیاز کرتے. اس میں کیا کرتے صاحب؟ کھیر بناتے، پوریاں بناتے. کوئی حرام غذا تھوڑی ملاتے جس کا بائیکاٹ کر سکے، حرام غذا نہیں ہوتی. چلو بھائی وہ امام جعفر صادق کو عطا ہوئی، انہوں فاتحہ دلائے، ٹھیک ہے مان سکتے. تم دلانا کیا ضروری ہے؟ کیا تمہارے کو ملا کیا؟ عزیزان محترم، اس کا بھی جواب یہ ہے کہ ولی جو ہوتا ہے دین کا محافظ ہوتا ہے. ولی ایک قاعدہ یاد رکھ لو، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ اسلام کا محافظ اور دین کا معاون ہوتا ہے. اللہ نے نبی کے بعد، ہر نبی کے بعد گزر جانے کے بعد دین ختم ہو جاتا تھا، شریعت اٹھا لی جاتی تھی، کتابیں اٹھا لی جاتی تھی، لوگ بدل دیتے تھے. میری شریعت کیسے زندہ رہے گی؟ تو حدیث میں ہے اللہ نے کہا ہم آپ کی امت میں قرآن کے حفاظ کو، قرآن کے علماء کو، محدثین کو، مجددین کو، مفکرین کو، دین کے علم بردار کو ہم دنیا میں بھیجیں گے تاکہ وہ آپ کے دین کی حفاظت کریں. تو دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ والے اٹھاتے ہیں. تو امام جعفر صادق کو اللہ نے دین کا معاون بنایا. اگر ان کو وہ مقام نہیں ملتا تھا، انہوں اتنی تبلیغ نہیں کرتے تھے تو وہ ہمارے تک دین کیسا پہنچتا تھا؟ انہی کی اولاد میں آنے والے معین الدین چشتی ہیں، انہوں بیٹے ہیں امام حسین کے، امام حسین کے بیٹے علی زین العابدین، علی زین العابدین کے بیٹے باقر، باقر کے بیٹے جعفر صادق. اب وہ جعفر صادق سے نسل گزرتے گزرتے معین الدین چشتی کے پاس آئی. اگر ان کو وہ نہیں ملتا تھا تو معین الدین چشتی نہیں بنتے تھے، پھر ہندوستان کو نہیں آتے تھے. تو انہیں ہندوستان کو آئے، اسلام پھیلائے، ہم آج مسلمان ہیں. تو یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں دین کے معاون ہوتے ہیں، دین کے مددگار بنتے ہیں، دین کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں. عزیزان محترم، اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں، مولا تو امام جعفر صادق کو اتنا بڑا رتبہ اور مقام عطا فرمایا، اگر وہ نہیں دیتا تو جو ہے ہم شاید کہ یہاں پر ہوتے. ان کے ذریعے سے تو دین کو پھیلایا اور انہوں خوشی کا اظہار کیا کرے، سب سے بڑے اللہ والے ہیں، اللہ والے ہو کر انہوں جو ہے خوشی کا اظہار کرنے کے لیے فاتحہ دلائے. لہذا ان کے عمل سے اچھا ہمارا عمل کہاں پر؟ انہوں جو کرتے ہم بھی کچھ کرتے. انہوں فاتحہ دلائے نا مولا، ہم بھی فاتحہ دلاتے تاکہ تو ان کو اور ان کی قبر میں جو ہے برکات کا نزول فرما. تو یہ وجہ ہے اس کی. اسی لیے ہر بندہ کیا کرتا ہے، امام جعفر صادق کے نام پر 22 رجب کو غوثیت کبریٰ کا مقام ملنے پر فاتحہ دلاتا ہے. یہ اس کا مطلب ہے 22 رجب کا. لیکن کئی لوگ نہیں سمجھتے، اہل حدیث کے لوگ نہیں سمجھ سکتے اس بات کو، کیونکہ ان کے پاس ولایت کا کانسیپٹ نہیں ہے، ان کے پاس کرامت کا کانسیپٹ نہیں ہے. عزیزان محترم،
یہ فاتحہ جو آپ کو بتایا میں، فاتحہ دلانا کفر نہیں ہے. انکار اللہ کا کیسا ہو رہا؟ بندے کو ثواب پہنچانا اللہ کا انکار کیسا ہے؟